الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 73 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ حضرات، قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور من بھرنے کے بعد اس کو توڑ دیں یا کنارے پھینک دیں، ہرگز نہیں۔ یہ پوری کائنات ایک حکمت کی بنا پر پیدا کی گئی ہے، اس کی تخلیق کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک مومن جب وہ کائنات کی چیزوں پر غور کرتا ہے، اس کی طاقت و قدرت کو دیکھتا ہے، تو اس کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ رب کائنات نے اس عظیم دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ خود اس طرح فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک اور جگہ اسی مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ یہ اور اس طرح کی کئی ایک آیتیں ہیں جو کائنات کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ حضرات، اس آیت میں اللہ کے مختلف طاقت و قدرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی اللہ نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور ایک عظیم فائدے کے لیے پیدا کیا۔ آیت کے حصے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، اور اشارتاً یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس اللہ کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو جس نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور اس کے عظیم فائدے بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ آیت میں دوسری بات یہ پیش کی گئی وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ یعنی اس دن سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاتے رہو کہ جس دن اس کے لفظ کن سے وہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب، کٹھن مراحل بھی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار تھے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ قولہ الحق، اللہ کی بات حق ہے، با اثر ہے، اس کی باتوں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی بات خالی نہیں جا سکتی، کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔
سور سے مراد وہ بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے گا تو اس میں پھونک دیں۔ سور سینگ کے مانند ایک شے ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ احادیث کی روشنی میں اور علماء کی تحقیق کے مطابق 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ جس میں تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا نفخہ جس سے تمام لوگ فنا و ختم ہو جائیں گے، تیسرا نفخہ جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہی نفخے ہوں گے جو آخر میں بیان کیے گئے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ کا قانون سب پر یکساں ہے، ظاہری چیزوں پر بھی اور پوشیدہ چیزوں پر بھی۔ اس کے احکامات جاری ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ وہی ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ خدا کی اس صفت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے عدل و حکمت میں کوئی نقص و کمی نہیں ہے۔ وہ کسی باطل باتوں کو حق اور حق کو باطل نہیں بنا سکتا۔ دنیا کا کوئی کام لا علمی اور بے خبری کے سبب غلط ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہیں عقائد کو ہمیں مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین و عقیدہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔